الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مكتوبة فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. तुम्हारा कर्जदार तंग दस्त हो और हाथ खोलने तक उसे मोहलत दो और जो सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम समझो। उस दिन की रसवाई व मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापस होगे। वहाँ हर शख्स को उसकी कमाई हुई नेकी या बदी का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर जुल्म हरगिज़ ना होगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर वक्त मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। फरीक़ैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज़ लिखे जिससे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो। उसे लिखने से इनकार न करना चाहिए। वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जिस पर हक आता है, यानी कर्ज लेने वाला। और उसे अल्लाह और अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ वो उसी में कमी पेशी न करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला ख़ुद नादान या ज़ईफ़ हो या इमला न करा सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ इमला कराएगा। फिर अपने मर्दों में से 2 आदमियों की उस पर गवाही करा लो और अगर 2 मर्द न हों तो 1 मर्द और 2 औरतें हों ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार न करना चाहिए। मामला ख्वाह छोटा हो या बड़ा, मियाद की तयीन के साथ उसकी दस्तावेज़ लिखो। लिख लेने में तसाहिल न करो। अल्लाह के नज़दीक ये तरीक़ा तुम्हारे लिए ज़्यादा मबनी बर इंसाफ है। इससे शहादत कायम होने में ज़्यादा सहूलत होती है और तुम्हारी शकूक व शुबहात में मुब्तला होने का इम्कान कम रह जाता है। हाँ, जो तिजारती लेन देन दस्त बदस्त तुम लोग आपस में करते हो उसको न लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं।
مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت دعا کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے. ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو. وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن و قبض کا معاملہ کرو. اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. یہ سب سے لمبی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالی معاملات کے حوالے سے یہ ساری آیات چل رہی ہیں اور یہ آخری آیت ہے اس حوالے سے. مالی معاملات میں اسلام جو ہمیں نصیحت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اچھا معاملہ تو یہ ہے کہ جو کوئی فرد ضرورت مند ہے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کو صدقہ کریں. تو یہ سب سے بہترین صورت تو یہ ہے. پھر یہ ہے کہ اگر صدقہ نہیں آپ کر سکتے تو پھر دوسری چیز جو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے وہ ہے قرض حسنہ دیں دوسرے کو. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ایک اور صورت مزاربت کی ہے کہ اگر آپ کسی فرد کو کاروبار کے لیے ضرورت ہے تو اس کے ساتھ آپ مزاربت کر لیں. اس کے ساتھ اگر آپ اس کو پیسے دیں گے تو نفع ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ ایک صورت بھی ہے. یہ ساری صورتیں جائز ہیں جن میں سب سے افضل صدقہ ہے, پھر قرض حسنہ آتا ہے, اور آخری پھر یہ ہے کہ سود, جس کے بارے میں گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ نے پڑھا تو وہ ناجائز بھی ہے بڑا. اس کے بارے میں بہت زیادہ سخت احکامات آئے ہیں. تو اس حوالے سے گزشتہ 2 ہمارے سود کے حوالے سے 2 قرآن کلاسز ہوئی ہیں. تو اس میں کوئی بات اگر مزید ہو, کچھ میں نے پچھلے میں کہا تھا کہ کچھ احادیث بھی ہیں میرے پاس, اگر وہ بھی علم میں آ جائیں سود کے حوالے سے. معرف الحدیث سے میں نے کی تھی, نوٹ کی تھی, تو اگر وہ آ گئی ہیں کچھ احادیث تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ بھی ان کو بھی ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ وہ ٹاپک مکمل ہو جائے. نہیں ہے تو سود کے حوالے سے جو احادیث ہیں اس میں ذرا بات واضح ہو جاتی ہے. یہ معرف الحدیث میں ایک پورا اس کا چیپٹر ہے ربا کے بارے میں. تو اس میں جو پہلی حدیث آتی ہے وہ آتی ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اس کی عبادت یا صفات یا افعال میں, یہ بریکٹ میں ہے, اصل الفاظ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اور جادو کرنا, سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور ناحق کسی آدمی کو قتل کرنا, اور سود کھانا, اور یتیم کا مال کھانا, اور بریکٹ میں ہے اپنی جان بچانے کے لیے کہ جہاد میں لشکر اسلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا, یعنی اللہ کی پاک دامن بولی بالی بندیوں پر زنا کی تہمت لگانا. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. تو اس میں 7 گناہوں کا تذکرہ ہے جس میں ایک سود بھی ہے. اس کے بعد ہے دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی طرح تھے, گھروں کی طرح ہیں, اور اس میں جو قلب وجود ہیں عربی الفاظ ہیں اس میں, جن کے پیٹ گھروں کی طرح ہیں اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں.
پھر اس میں اگلی حدیث ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی ہے. اگلی ہے یہ بھی ابن ماجہ کی اور بہقی کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خوری کے 70 حصے ہیں. ان میں سے ادنا اور معمولی ایسا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. اگلی ہے کہ اس میں بہت واضح حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، سود کھانے والے پر، اور سود دینے والے پر، اور کھلانے والے پر، اور سودی دستاویز لکھنے والے پر، اور اس کے گواہوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی شرکت میں یہ سب برابر ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اگلی حدیث ہے یہ ابن ماجہ کی اور بہقی کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو قرض دے اور اگر وہ مقروض و مدیون آدمی قرض دینے والے کو کوئی چیز بطور ہدیہ دے یا سواری کے لیے اپنا جانور پیش کرے تو چاہیے کہ اس کے ہدیہ کو قبول نہ کرے اور اس کے جانور کو سواری میں استعمال نہ کرے الا یہ کہ ان دونوں کے درمیان پہلے سے اس کا تعلق اور معاملہ ہوتا رہا ہو. یعنی یہ صورت میں یہ پھر سود ہوگا کہ فرد نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے یا جانور پیش کرتا ہے تو وہ پھر اس میں سود میں اس صورت میں آ جائے گا کہ وہ یعنی وہ اس سے فائدہ اس سے شاید مہلت لینا چاہ رہا ہے مزید یا اس وجہ سے. تو ہاں یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان پہلے سے اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہوں اور وہ قرض کا معاملہ اس کی وجہ سے نہ ہو تو پھر وہ جائز ہو سکتا ہے. بس یہ اہم اس میں احادیث تھیں. ایک پورا اس کا چیپٹر ہے جس میں یہ قرض کے یہ سود کے حوالے سے احادیث ہیں. ایک حدیث یہ ہے مسند احمد، ابو داود و نسائی ان کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود کھانے والا ہوگا، یعنی کوئی بھی اس سے محفوظ نہ ہوگا. اگر سود نہ بھی کھاتا ہوگا تو اس کے بخارات یا اس کا غبار ضرور اس کے اندر پہنچے گا. بخار ہی لفظ عربی کے اندر ہے، یا قلو اصابہ من بخار ہی، یہ اصل الفاظ ہیں. تو ایک یہ بھی آج کے دور کی شاید یہ صورتحال اس میں نظر آ رہی ہے. زیادہ اس میں عام نہیں کچھ اور ہیں اس میں. تو یہ سود کے حوالے سے تھیں کچھ، اس کے میں یقیناً پچھلا ہفتہ اچھا اس میں نے دیکھا ہے جمیل انور صاحب نے بہت ساری باتیں اس میں واضح کر دی ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس پہ کچھ گفتگو ہماری ہوئی تھی پہلے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ سود جو ہے یہ منع ہو گیا تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ سود نہیں لیا جائے گا. تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے اب قرض تو لوگوں کو دیے ہوئے تھے، سود ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر یہ ہے کہ وہ جو جن کو قرض دیا تھا ان پر سختی شروع کر دی کہ چلو ہم نے سود تو ختم ہو گیا، اب اصل رقم تو واپس کرو. تو اس صورتحال کے اندر یہ ہے کہ یہ آیت پھر آتی ہے سامنے، یہ نازل ہوئی ہے کہ اگر آپ کا کوئی قرض دار جو ہے وہ ذو حسرہ تنگ ہے، تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، یعنی یہ اس طرح کی سختی نہ کرو اس کے ساتھ. اور اگر یہ ہے کہ تم اسے معافی کر دو، اگر وہ اتنا غریب ہے کہ دے نہیں سکتا
وَإِن تَصَدَّقُوا وَأَن تَصَدَّقُوا، تو اس صورت میں وہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قیامت کے دن خدا کے عرش کا سایہ چاہتا ہو وہ یا تو تنگی والے شخص کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ تو یعنی یہ جو ہے وہ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو فرد دوسرے کو قرض دے گا تو اسے وقت مقررہ تک، یعنی جو وقت مقرر ہوا ہے تو اس روز تک اسے ہر روز اتنی رقم کے صدقہ کا ثواب ہوگا جتنی رقم اس کے ذمے ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو حدیث ہے اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ یہ قرض جو ہے یہ صدقہ سے زیادہ اجر کا باعث ہے، کیونکہ جو قرض میں جو اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ ہر دن اتنے صدقہ کا ثواب ہوگا، یعنی 100 روپے اگر کسی کو ہم نے قرض دیا ہے تو ہر دن کا وہ 100 روپے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اور اگر وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے جس مدت تک اس نے واپس کرنا تھا تو اس کے بعد بھی وہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کو اگر وہ مہلت دے گا تو اب اس کو 100 کے بدلے میں 200 روپے کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا، یعنی اس رقم کے دگنا صدقہ کرنے کا جو ہے وہ اجر ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح اسلام نے جو ہے وہ اس کی ترغیب دی ہے اس کے اندر کی ہے کہ لوگ جو ہے اس کے قرض کے لیے قرض دیں بھی اور اس کی مہلت بھی دیں۔ پھر ایک حدیث آئی ہے، یہ درس قرآن ایک تفسیر ہے اس کے اندر کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی ایک ذرہ کے برابر نیکی وہ مجھے یاد نہیں جو میں نے کی ہو اور میں اس کی کوئی جزا طلب کروں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھیں گے اور پھر وہ وہی جواب دے گا اور پھر پوچھیں گے تو پھر وہ کہے گا کہ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اپنے فضل سے بہت سارا مال دیا ہوا تھا، تو میں ایک تجارت پیشہ شخص تھا، لوگ قرض لے جاتے تھے اور میں دیکھتا کہ اگر یہ وہ غریب آدمی ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو اسے کچھ اور مدت مہلت دیتا اور قرض داروں پر سختی نہیں کرتا، اور اگر وہ زیادہ ہی کوئی تنگ دست ہو تو اس کو میں معاف بھی کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو میں تجھ پر آسانی کیوں نہ کروں، میں تو سب سے زیادہ آسانی کرنے والا ہوں، جب میں نے تجھے بخش دیا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ ایک حدیث بھی اس کے اندر آئی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ ہے کہ کہا گیا کہ پہلی صورت میں تو یہ ہے کہ اس کو مہلت دی جائے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ بھی آگے چونکہ بات آتی بھی ہے کہ مہلت تو تبھی ہوتی ہے کہ جب ایک مقرر وقت جو ہے وہ مقرر اس کے اندر ہو، اس لیے وقت مقرر کر لینا چاہیے تاکہ پھر یہ جو اجر ہے جس لحاظ سے ہمیں ہے کہ اس تاریخ تک اتنا اجر ملے گا اس کے بعد اتنا ملے گا تو وہ بھی اس میں واضح ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ فرد اتنا مجبور ہے کہ وہ دے نہیں سکتا تو پھر اس کو صدقہ کر دیں، اس کو معاف کر دیں۔ اور پھر یہ ساری تعلیمات کے ساتھ ساتھ بار بار جو ہے جو قرآن کی تعلیمات کے اندر ہمیں جو لفظ بہت زیادہ ملتا ہے وہ تقویٰ کا لفظ ہے، اور اس میں بھی کہا گیا کہ واتقوا، اس ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے۔ اور اس وقت یہ چونکہ پچھلی آیت بالکل پچھلی آیت کے اندر صدقے کا حکم ہے تو اس دن سے ڈرنے کی بات اسی حوالے سے اسی تناظر میں کی گئی ہے کہ اس دن یہ جو صدقہ ہے یہی کام آئے گا آپ کو سب سے زیادہ، اور پھر ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم ہرگز نہیں ہوگا۔ بہت ساری احادیث اسی حوالے سے آتی ہیں کہ اس دن قیامت کے دن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچو، چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دے کر بچو۔ تو یہ صدقہ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو اس دن اس لیے یہاں پر آخرت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہمارے لیے یہ جو سارے اعمال ہیں یہ آسان ہو جائیں۔ دنیا کے اندر اپنے مال کو کسی دوسرے فرد کو دے دینا، بظاہر اپنے مال کو کم کر لینا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر یہ ذہن کے اندر ہو، یہ آخرت کا اجر ہمارے ذہن کے اندر ہو کہ یہ ہمارے کام آئے گا، اور جو سورۃ المزمل کی آیت ہے کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ جو کچھ تم اپنے لیے بھیجو گے مال میں سے آگے تو تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، وہ خیر و اعظم اجرا، وہ بہتر بھی ہے اور اجر کے لحاظ سے بڑا ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے آخرت کا، تو پھر یہ کہ یہ سارا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو آیات آتی ہیں
آیت نمبر 282 آ جاتی ہے. تو اس میں قرض کے حوالے سے ہے کہ اگر چونکہ اسلام جو معاشرہ تشکیل دیتا ہے اس میں باہمی تعلقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسلام سوشل ہے، آپس کے تعلقات کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط کرتا ہے. ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس میں لوگوں کے درمیان خوشگوار تعلقات ہوں، ان کے تعلقات کی خرابیاں جو ہیں ان کے اندر نہ ہوں. تو لین دین کے معاملات چونکہ اہم ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر، ان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. تو اس کی کچھ قواعد و ضوابط جو ہے وہ ان آیات کے اندر ان کا ایک حکم دے دیا گیا کہ اگر ان قواعد و ضوابط کا خیال رکھا جائے گا تو اس میں تنازعات کم ہوں گے، جھگڑے کم ہوں گے، غلط فہمیاں کم ہوں گی. تو اس لیے ان چیزوں کا کر دیا گیا. تو پہلی بات تو اس کے اندر یہی کی گئی کہ اگر آپ ایک خاص مدت تک الی اجل مسمى اس مدت تک جو ہے وہ لین دین کرتے ہیں تو اسے لکھ لیا کریں. تو یہ جو ہے کہ عمومی معاملات کے اندر یہی ہے. بہرحال اس میں جو آتا ہے اس کی تفسیر کے اندر کہ لکھنا جو ہے مستحب ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے. کوئی نہ لکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا. یہ یعنی یہ نصیحت، اس کو نصیحت کے معنوں میں کہا گیا ہے. تو علماء کے اس میں جو ہے وہ انہوں نے تشریح اس میں یہ کی ہے. اور یہ حکم اس مصلحت کے لیے ہے کہ اختلاف کا احتمال نہ ہو، تو اسے لکھ لیا کرو. زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہمیں لکھ لیا کریں اس میں. اور اب یہ ہے کہ لکھے کون؟ تو کوئی فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے. اور خاص طور پر جو اگر دونوں افراد کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اگر خود لکھ سکتے ہیں تو خود لکھ لیں. لیکن اگر کوئی دوسرا فرد ہے کہ جسے لکھنے پڑھنے کی قابلیت اللہ نے دی ہو تو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. آج کل یہ ہمارے وہ کچھ لوگ عرض نویس ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں اچھے طریقے سے. اور پھر جب لکھا جائے تو جو جس نے قرض لیا ہے یہ اس پر کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھوائے کہ میں کس تاریخ تک دوں گا، تاکہ مدت کا تعین وہ کر لے اس کا. اور پھر یہ ہے کہ جب لکھ لے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. اور اگلی جو اس میں ہے کہ اگر پھر یہ ہے کہ اگر قرض لینے والا جو ہے وہ خود نادان ہے، ضعیف ہے، املا نہیں کر سکتا، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ رہے. یعنی نابالغ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بہت بوڑھا ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ اس کا کوئی ولی ہو جو ہے وہ اس کو املا کرائے تاکہ پھر یہ بات ٹھیک رہے. تو یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے اس میں یہی ہے لکھنے کا. اس میں ایک صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث اس کی کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو انہوں نے وہاں پر مکہ میں چونکہ معاملات مختلف تھے تھوڑے اور یہاں اس کا مختلف تھے، تو وہاں پر انہوں نے لوگوں کا لین دین دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو، باؤ تاؤ چکا لیا کرو، اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو. تو اس میں پھر احکام میں یہ آ جاتا ہے کہ آپس میں اگر کوئی ادار کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، تو اس کو لکھ لینا چاہیے. یہ مستحب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی میعاد ضرور مقرر کر لینی چاہیے. غیر معین مدت کے لیے قرض لینا دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر جھگڑے اور فساد کا دروازہ کھلتا ہے. اور جس میعاد کے لیے ادار کا معاملہ ہو وہ صاف اور پوری طرح متعین ہونی چاہیے. پھر تیسری بات اس آیت سے یہ ملتی ہے کہ جو کاتب ہے یعنی لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ دستاویز کی کتابت اس شخص کے ذمے ہے کہ جس کے ذمے ادار ہے، یعنی ادار لینے والے کے ذمے ہے. وہ دستاویز کا مضمون لکھے یا لکھا دے، یہ بھی اس کے اندر آتی ہے. اور یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ تاکہ آپس میں جو ہے وہ تعلقات خوشگوار ہوں. یہ یہاں تک تو لکھنے کے حوالے سے ہے. دوسرے حصے میں یہ ہے کہ پچھلی آیت میں تو لکھنے کے حوالے سے، اور اس میں یہ ہے کہ گواہی کی حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو تحریر ہے اس کے اندر دو گواہ ہوں تو تب یہ معتبر ہوتی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ شرعاً جو ہے وہ اگر تحریر ہے لیکن اس کے اوپر دو گواہ نہیں ہے تو وہ پھر وہ معتبر دستاویز نہیں سمجھی جائے گی. اور
یہ معتبر اسی صورت میں ہوگی کہ اس کے اوپر 2 گواہ موجود ہوں. تو عام حالات میں یہ ہے کہ جو معاملات ہیں ان میں 2 مسلمان مردوں کی گواہی قابل قبول ہے. تاہم یہ ہے کہ جو زنا کے معاملات ہیں اس میں 4 گواہ جو ہے وہ اس کے اندر ہیں. باقی معاملات میں 2 مردوں کی گواہی جو ہے اس میں ہے. تو اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ اگر ایک مرد نہ ہو اور 2 پھر تو 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، اور ساتھ پھر اس کی تشریح بھی کر دی گئی کہ تاکہ ایک بھول جائے اور دوسری یاد دلا دے. یہ آیت بہت زیادہ اس کے حوالے سے اسلام پر بہت زیادہ حملے بھی ہوتے ہیں کہ جب عورت عادی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی پھر اگر اس میں گواہی میں عادی ہے تو پھر اس کا مطلب اس کے روزے بھی عادی ہونے چاہیے، پھر نمازیں بھی عادی ہونی چاہیے. تو اس طرح بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو اس پہ آپ کے علم میں بھی کوئی بات ہے تو اس پہ کر سکتے ہیں بات. میں نے جو پڑھا ہے اس میں کہا گیا کہ ایک تو یہ اس کی جو یہاں پر وضاحت بھی کر دی گئی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلایا دے. تو اس کی جو تشریح کی گئی کہ عورت کے زندگی میں کچھ ایسے دن ایام آ جاتے ہیں کہ جس میں اس کی ذہنی کیفیت میں وہ اتنی مستحکم نہیں ہوتی اور اس میں اس کے بھول جانے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. ایک یہ دوسری بات یہ کی گئی کہ چونکہ معاشرتی معاملات میں اس کو اسلام مجموعی طور پر جو حکم دیتا ہے کہ مسلمان خاتون زیادہ تر گھر کے اندر رہے اور اس کا باہر نکلنا جو ہے وہ ضرورت کے تحت ہی ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی اس کا مشاہدہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ مرد کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ بات اس لیے بھی کی گئی کہ پہلے کہا گیا کہ 2 مردوں کی گواہی ہونی چاہیے کہ تاکہ عدالتی معاملات میں عورت کو زیادہ انوالو نہ کیا جائے، یعنی اس کے جو بہتر یہی ہے کہ زیادہ زیادہ وہ گھر کے اندر رہے. پھر ایک جگہ پر یہ بھی میں نے پڑھا کہ گواہی کے احکامات جو ہیں وہ جو ہمارے فقہا نے اخذ کیے ہیں اس میں کہا گیا کہ فوجداری معاملات میں یعنی حدود اور قصاص کے معاملے میں مردوں کی ہی شہادت معتبر ہے، یعنی عورت کو انوالو نہیں کرنا چاہیے حد الوسع. دوسری مالی معاملات میں اس کی گواہی عادی ہے، یعنی یہ جو یہاں پر جو آیت آئی ہے اس میں. عائلی معاملات میں یعنی جو خاندانی معاملات ہیں اس میں اس کی گواہی برابر ہے، خاوند اور بیوی دونوں کی، کیونکہ جو خاوند اور بیوی کے جو معاملات ہیں اس میں. اور باقی جو معاملات عورتوں کے ساتھ متعلق ہیں صرف، تو اس میں عورت کی گواہی جو ہے وہ مرد سے زیادہ برتر ہے. یعنی کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں عورت کا ہی مشاہدہ ہو سکتا ہے ایسے ہی، تو اس میں یہ کہا گیا. اس حوالے سے کوئی اور بات آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو کر دیں تاکہ آگے چلیں کہ یہ بڑی جی آپ نے سب کچھ بتایا. صرف خواتین کی گواہی کا ذکر نہیں ہے، صرف خواتین کی جی صرف خواتین یعنی کہ مرد نہ ہو. پھر 4 ہوں، وہ بھی ایک مرد ہو 2 عورتیں ہوں. فارمولا تم نے بتا دیا نہیں کہ 1 مرد ہے 2 عورتیں، تو اگر فرض میں مرد کوئی نہیں تھی، مرد کوئی بھی نہ ہو، 4 عورتیں. اس سے پھر یہ بات نکل سکتی ہے. چار عورتیں. ایک یہاں آپ نے جو بات کہی ہے کہ فَاكْتُبُوا، اس میں جو صیغہ ہے وہ امر کا ہے، اور فَلْيَكْتُبْ وہ بھی امر کا صیغہ ہے، یعنی یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ لکھ پڑھ کر لیں. اور اپنا مولانا مودودی کی تفہیم میں غالباً یہ ہوگا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ روز مرہ دکانوں سے سودا لیتے ہیں اس کے لیے لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. اب میں تھوڑا شک میں پڑ گیا. وہ تو آگے اسی میں اسی آیت میں آگے ہوا ہے نا، یہ آیت ہے بلکہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا. نہیں، وہ آپ نے کہا وہ مستحب ہے لکھنا. نہیں، یہ دوسری جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا اسی آیت میں ہے وہ اچھا کہ روزمرہ کا سودا جو ہے اس میں نہیں. اچھا، اگر 10 ب10 سودا ہو رہا ہے تو بس وہ ٹھیک ہے، میں نے سمجھا اس میں آپ کہہ رہے ہیں نا لکھت مستحب پڑھت ہے. نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. وہ پہلے معاملے میں جو میں نے پڑھا ہے جو اس میں وہی انہوں نے لکھا ہے. یہ درس قرآن وہ معرف القرآن سے بھی اخذ کرتے ہیں، ٹھیک. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ مجھے ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا تھا کہ اللہ کو 3 بندے ناپسند ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو لین دین کرے اور لکھ پڑھ نہ کرے. جی ایک یہ حدیث یہاں بھی آئی ہے
کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد نہیں سنی جاتی. ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور اس کو وہ طلاق نہ دے. دوسرا وہ شخص جو یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے. اور تیسرا وہ شخص جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے. اچھا، تو اس کے بعد پھر آگے آ جاتا ہے کہ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ ہے کہ گواہی جو ہے وہ دینی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ گواہ بننے کے لیے جب بلایا جائے تو اسے جانا چاہیے. بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے. خاص طور پر یہ ہے کہ جہاں پر کسی دوسرے کا حق غصب ہو رہا ہو اور ایک آدمی گواہی، اس کی گواہی کی وجہ سے اس کو گواہ اس کا حق ملتا ہو تو پھر تو اس کو ضرور جو ہے وہ اس کو دینی چاہیے. لیکن پھر ساتھ آگے پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ گواہ کو جو ہے وہ تنگ نہ کیا جائے، اس کو اذیت نہ دی جائے. تو یہ اس حوالے سے معرف القرآن میں کہا گیا کہ اسلام ایک طرف تو یہ حکم دیتا ہے کہ گواہی چھپانے کو گناہ قرار دیتا ہے، دوسرا یہ بھی کہتا ہے کہ گواہ کو جو ہے وہ ستایا نہ جائے. آج کا جو ہمارا معاشرہ اس وقت ہے اس میں تو یہی صورت ہے کہ لوگ گواہی اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ جو ان کو ستایا بھی جاتا ہے، ان کا کوئی تحفظ کا انتظام نہیں ہوتا اور اس وجہ سے لوگ گواہی دینے سے کتراتے ہیں. اس کو پولیس بھی تنگ کرتی ہے، اس کو پھر زبردستی بلایا جاتا ہے، اس کو اپنے کاروبار چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. جو مجرم ہیں ان کی طرف سے خطرہ الگ ہوتا ہے. تو یہ اس لیے یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ پھر گواہی دینا بھی اسے چاہیے اور جو گواہ ہے اس کو ستانا بھی نہیں چاہیے. تو کہا گیا کہ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تحقیق کے ساتھ اس کی دستاویز، یہ اسی معاملے میں آ رہا ہے کہ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو لکھنا ہے اسی کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. یعنی اس سے جو ہے وہ انصاف زیادہ ممکن ہو جائے گا اور اس سے شہادت قائم ہونے میں سہولت ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں شکوک و شبہات میں آدمی مبتلا نہیں ہوتا. جب لکھی ہوئی چیز ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ یہ کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ رقم کتنی تھی، کب تک کے لیے تھی، اور پھر اس کی حفاظت کا اہتمام کر لینا چاہیے. جس طرح ابھی ہم طرز سے پہلے بات کر رہے تھے کہ لکھنا بھی چاہیے اور اس کو پھر بتانا بھی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو بتا دینا چاہیے کہ کس جگہ لکھا ہوا ہے. تو باقی آگے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا. یہ اگر ایسی جو تجارت ہے روزمرہ کی ہم چیزیں خریدتے ہیں تو وہ اس سے مستثنا ہے. اس کو نہ لکھا جائے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. لکھ دیا جائے تو آج کل یہ ہے کہ اس کی کیش میمو کی صورت میں ایک صورت موجود ہے. بعض بڑے اسٹورز کے اندر ہر چیز لکھی جاتی ہے. تو وہ اب ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو وہ جہاں پر لکھی جاتی ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز رہنے کا امکان نہیں ہوتا، کوئی کمی بیشی کا امکان نہیں ہوتا. قیمت جو ہے وہ بعد میں بھی آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کتنی قیمت، کیا چیز کتنی قیمت کے لیے. بعض بڑے اسٹور میں تو بہت زیادہ چیزیں آدمی لیتا ہے تو اس وقت ہر چیز نہیں چیک کر سکتا، بعد میں کر سکتا ہے اور بعد میں اس کو پھر اپنے سامان کے ساتھ موازنہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لکھا ہوا ہے، لیکن اگر لکھ دیا جائے تو اس کے اندر بھی اچھا ہے. اور ایک اور چیز جو آج کل جو لمبی سی رسید دیتے ہیں نا، جس میں جی ایس ٹی بھی کاٹی ہوتی ہے نا، لیکن اس میں میں اس سے سوچ رہا تھا کہ جو جتنے آئٹم آپ لیتے ہیں اس میں تو آلریڈی وہ جی ایس ٹی کٹ کے اس کو ایڈ کی ہوتی پرائز میں، وہ اس کی پرائز وہی لکھتے ہیں، پھر بعد میں اس کے اوپر جی ایس ٹی دیتے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ پہ. یہ کبھی آپ نے سوچا؟ 2 دفعہ کاٹتے ہیں. مثلاً ایک تو جو آپ اس کو چیز دے رہے ہیں نا، ایک تو اس میں جی ٹی ایس وہ لے رہا ہے ہم سے، دوسرے ٹوٹل بل پہ بھی وہ لے رہا ہے. اچھا، وہ ایکسٹرا لے رہا ہے، ایکسٹرا بس یہ بھی 2 جگہ وہ لے رہا ہے. یہ بھی لکھنے کا ہی فائدہ ہے نا کہ اس سے یہ چیز پتہ چل گئی ہم. وہ پھر اس کو ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ پیسے دیں، پہلے اس تک اس تک ٹوٹل نہ مار. نہیں مگر رسید میں تو اسی طرح کاٹے ہوتے ہیں. ویسے آپ کی بات جو ہے نا یہ بہت اچھی نشاندہی ہے کہ آئندہ کوئی ہم میں سے کوئی بھی، میں گیا تو میں بھی دیکھوں گا کہ پہلے وہ ٹوٹل کریں کہ وہ
वही GST ऐड की हुई है या पूरी प्राइस के साथ के बाद ऐड की? हो सकता है वो अलग से बताया हो आपका टोटल इतना बनता है, नहीं, जो चीज़ की प्राइस होती है उसमें GST लगा होता है। वो है ना, सही है, लेकिन ये लोग भी- बात दिल्ली में भी है। दोबारा बिल उसका बना के total जो लेना रकम बनती है उसके ऊपर दोबारा से चार्ज हाँ ये बात है। दो बार। दो जगह आ गया, दो आप दो जगह पे कर रहे हैं ना, सही है, सही है। एक ही चीज की दो जगह आप पे कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं नोट की मैंने, नहीं की कभी। अच्छा है, अच्छी निशानदेही की इसकी। हाँ जी इसमें है बस ना, लिखे होने का आप- एक ये भी है ना कि वो लिखा हुआ है तो आदमी कहता है ठीक है, ठीक ही होगा। अगर ये जो अगर उसने कैलकुलेट किया तो ठीक ही किया होगा। ये एक कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम बना होता है, वैसे एक बात है पॉजिटिव अगर बात में क्या, मैं तो समझता हूँ कि शायद कंपनी से जो एक्सेल रेट लेते हैं GST वगैरह वो उसके अंदर रिकॉर्ड होता होगा, क्योंकि उसके ऊपर नंबर लिखा होता है हर चीज़ का कि ये मतलब ये नंबर लिखेंगे तो ये आइटम आ जाएगा। अभी कह रहे हैं ना, आइंदा बिल पे हम ऐड कंफर्म करेंगे। कर लें। चीज़ों को देखें, रसीद भी देखें, कंपेयर कर लें सही है, सही है। आइंदा के लिए। आइंदा के लिए। और वो उसमें लाजक आपको पता क्या देगा, मैं मार्केट से सस्ता दे रहा हूँ आपको, वो ये देगा आपको लाजक, क्योंकि वो हर चीज़ बिग क्वान्टिटी में ट्रकों के साथ से ये लोग मार्केट का भी मैंने सर्वे एक दफा किया है। जी जी गिलानी में कुछ और रेट है, हाँ जी इटालियन में कुछ और इटालियन में रेट है, कुछ और है। ट्रेडर में कुछ और रेट है। बिल्कुल ऐसे बड़ा ही। ज़्यादा फर्क है, बड़ा 400 ज़्यादा फर्क रुपये का एक आइटम पे। सवाए जो चंद चीज़ें उन्होंने सामने रखी थी खाने पीने की, बाकी ज़्यादा प्राइस है। आयत नंबर 283 आखिरी आयत है जो आज की। तो ये इसमें यह है कि पहले तो ये कर्ज़ के अमूमी मामलात बयान हो गए। अब ये है कि सफ़र में एक आदमी है ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर तो ज़ाहिर कोई गवाह भी नहीं होते आमतौर पर, और लिखने वाला भी कोई नहीं होता। तो इसलिए कहा गया कि ये अगर आप सफ़र पर हैं और कातिब नहीं मिलता तो फिर कोई रहन के एवज़ कर्ज़ लें। इसमें कहा गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि सफ़र में ही, ये क्योंकि ज़्यादातर चूँकि ऐसे मामला सफ़र में आता है तो इसलिए कहा गया। तो अगर सफ़र के अलावा भी रहन के एवज़ कर्ज़ लिया जा सकता है। ये ज़्यादातर मामले सफ़र में कैसे आते हैं? मतलब सफ़र में ये लिखा हुआ है ना कि कातब आपके पास नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं, आप कहते हैं ज़्यादातर ये वाले मामला सफ़र में आते हैं। रहन वाला मामला जो है ना, कर्ज लेने का मामला भी बीच में शामिल करना नहीं, ये कहा ये आयत सिर्फ उस बारे में है ना, रहन के बारे में है। रहन कर्ज लेगा तो भरे करेगा ना। वो यही है कि अगर तुम सफ़र में हो और तुम्हें लिखने वाला नहीं मिलता तो रहन कर लो। इस तरह तो सफ़र आमतौर पर सफ़र में जी आयत इस तरह से आयत इस तरह है, आमतौर पर सफ़र में जो होता है ना, एक तो ये चीज़ होती है कि वो जिससे आप कर लेते हैं वो उसको आप जानते भी नहीं होते। अगर बहुत मजबूरी की कैफियत है तो अब वो आपको जानता ही नहीं तो कैसे वहाँ पर ये वो होगा सारा क्या मामला। चीज़ लेके आप जा रहे हैं सफ़र में तो रहन करेंगे। तो कोई चीज़ मतलब घड़ी हमारे पास है लेकिन पैसे ख़त्म हो गए तो फिर घड़ी उसको देकर तो उसके ले लें उसे। ज़माने की बात है, नहीं, ये आज आप मोबाइल दे सकते सोना हैं, अंगूठी के आज आज मोबाइल अपना दे शनाख्ती सकते हैं, कार्ड भी दे देते हैं। कुछ हो सकता है। शनाख्ती कार्ड दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं। और सफ़र ज़रूरी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात हुई उनकी तो एक ज़रा जो थी उनकी रहन थी किसी यहूदी के पास, क्योंकि कुछ गला लिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे और उसको एक ज़रा रहन दी थी। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस ज़रा को फिर छुड़ाया था। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सफ़र के अंदर हो रहन। अलबत्ता ये है कि इसमें कहा गया कि रहन जो चीज़ है वो उससे फिर फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। वो जो फ़र्द जो है जिसको रहन कोई देगा तो उसको वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। अलबत्ता ये है कि जानवर अगर किसी ने दिया रहन दिया है तो उसका दूध वो ले सकता है कि दूध वो उस चारे का मुआवजा होगा जो उसको वो चारा खिलाता है। तो बाकी जो चीज़ रहन हो उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। इसमें तकीमुल कुरान में भी ये बात आई है कि अगर वो उससे कोई फ़ायदा उठाएगा तो वो सूद में आएगा। इसमें ख़ास तौर पर मकान के हवाले का ऐसे कहा गया कि अगर वो उसको किराए पर देगा या ख़ुद उसमें रहेगा तो फिर उस सूरत में ये होगा। हाँ ये है कि उनके दरमियान कोई ख़ुद मुआहदे के अंदर कोई बात लिखी हो तो बात हो सकती है उसमें। उस मायदे को क्या कहते हैं? तो हाँ वो फिर मुआहदा अगर रहन भी हो और उसके साथ मुआहदा भी हो तो फिर कोई बात हो सकती है उसमें, यानी रहन और फिर मसला मुआहदा। नहीं है, काम की वजह से पकड़े उधर से लेकिन ये है कि मतलब टोटल कीमत से मिला करने का फार्मूला हो सकता है। आपका कम और आखिर में फिर इसमें ये कहा गया कि शहादत को नहीं छुपाना चाहिए। शहादत को छुपाने से फिर भी वला तक्तुमु शहादा, जो शहादत को छुपाएगा उसका दिल जो है वो गुनहगार है। यानी असल जो गुनाह का मरकज़ है वो तो दिल होता है।
اور پھر یہ کہا گیا کہ شہادت کو نہ چھپاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اگر تم چھپاؤ گے بھی تو اس لیے شہادت کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اس میں دوبارہ جو ہے سارے معاملات کو ختم کر جو ہے وہ اختتام اس بات پر کیا گیا ہے کہ شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلود ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق۔ ویسے تو گواہ کی پروٹیکشن ہمارے ملک میں بھی کافی ہے، وہ قیدی یا جیل